ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے در و دیوار پر چھائی اداسی کو میں دور سے محسوس کر سکتا ہوں کہ یہ میری ماں کا، میرے استاد کا میرے اوپر قرض ہے کہ آج پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرینز پر ہمیں وہ بھنڈز نظر آتے ہیں، وہ ہمیں اردو کی الف بے ہوتی نظر آتی ہے کہ گزشتہ 30-35 سال میں ہم نے کون سا ہیرو پیدا کیا جس کی ہم نے قدر کی ہو۔ یقین کیجئے ریڈیو سے جو پیار آپ کو ملا، جو محبت آپ کو ملی، وہ یہاں پہ مزید گل و گلزار ہو جائے گا۔ میں ان گھٹیا لوگوں پہ، ان گھٹیا کرداروں پہ، نیچ کرداروں پہ بات نہیں کرنا چاہتا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں وقاص عزیز۔ دوستو، آج کے اپنے ایک انتہائی اہم ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا میرا ولاگ جو ہے پاکستان کی ایک عظیم آرٹسٹ، ایک عظیم استاد، ایک عظیم فنکارہ جنہوں نے خبر پڑھنے کے فن کو بام عروج تک پہنچایا، جو پاکستان میں اردو نیوز کاسٹنگ کے حوالے سے، اردو خبر نگار کے حوالے سے ایک پوری دنیا میں پہچان بنی۔ جی، میری استاد، میری محسن، اور بلکہ مجھ جیسے کئی جو نئے لکھنے والے ہیں یا آنے والے جو لوگ ہیں، نئے پڑھنے والے جو ہیں، جو نئی صحافت سے یا جو نیوز اینکرنگ سے، نیوز کاسٹنگ سے جو لوگ دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں، ان کی آئیڈیل انہیں کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، مادام عشرت فاطمہ۔ آج ریڈیو پاکستان اسلام آباد کے در و دیوار پر چھائی اداسی کو میں دور سے محسوس کر سکتا ہوں۔ میرا ریڈیو پاکستان راولپنڈی اور اسلام آباد سے بہت گہرا تعلق رہا ہے، اور ہے بھی جذباتی وابستگی جسے آپ کہتے ہیں، کیونکہ ہم آرٹسٹ لوگ جو ہوتے ہیں، ہمارے پاس سوائے جذبات کے اور کچھ تو ہوتا نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ کل جب سوشل میڈیا پہ مادام عشرت فاطمہ صاحبہ کا ایک آخری نوٹ جو انہوں نے اپنے سامعین کے ساتھ خبرنامے کے بعد نشر کیا، وہ جب شیئر ہوا تو بہت وائرل ہوا، اور اس کو لوگوں نے بہت سراہا، پذیرائی دی۔ اور اس کے بعد پھر میں آج کا یہ ولاگ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ میری ماں کا، میرے استاد کا میرے اوپر قرض ہے۔ اگر میں یہ نہ کرتا تو میں بے چین رہتا، میں پریشان رہتا، میں بے سکون رہتا، کیونکہ خراج تحسین کا لفظ مادام کے لیے ایک چھوٹا سا لفظ ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی جس طرح وقف فن کی، وقف ہنر کی، وہ اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ آج جنہیں، جیسے میں اگر بات کروں تو سر خالد حمید بیگ صاحب ہو گئے، سر مسرور کاظمی صاحب ہو گئے، سر زبیر احمد صدیقی صاحب ہو گئے، میڈم عشرت فاطمہ ہو گئیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی انگلی پکڑ کر میں نے چلنا سیکھا ہے، جن کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے لفظ کی ادائیگی اور در و بست جو ہے وہ درست کیا ہے، اور یقیناً میں اپنے اساتذہ کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے عظیم اساتذہ مجھے میسر آئے۔ مجھے آج بھی سن 2011 کی یہ ایک شام یاد آ رہی ہے جب رات 10 بجے کی خبریں میں نے پڑھنی تھیں، اور جب مجھے پتہ چلا کہ مادام عشرت فاطمہ صاحبہ کے ساتھ میں نے یہ ہیڈ لائنز جو ہے وہ پڑھنی ہیں، اس سے پہلے مجھے تھوڑا سا، چونکہ اب یادداشت کے بھی مسائل ہیں، غالباً 8 بجے اور 10 بجے تو میری جو ہے نا وہ کانپیں ٹانگنا شروع ہو گئیں، اور میں، ظاہری سی بات ہے، ایک سینئر ہیں اور ایک استاد اور ایک لیجنڈ، ایک بڑا نام، ایک بڑا آرٹسٹ، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے بڑے بڑے فنکار ان کی آواز کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میں بہت ڈرتا جھجکتا گیا، سلام کیا، اور بڑی انہوں نے ایک پدرانہ شفقت کے ساتھ جواب دیا، اور تھوڑی سی گپ شپ کی، حال احوال کیا۔ مجھے، اب جو بڑا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹوں کو بڑا بنا دیتا ہے، وہ دیکھیں مجھے کیسے چھوٹا، میں بالکل ان سے بالکل بچوں کی جگہ، اور انہوں نے مجھے خبرنامہ شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے جذباتی طور پر ایسے ریلیکس کر دیا باتوں باتوں میں کہ مجھے احساس ہی نہیں، بالکل احساس نہیں ہوا۔ اور جب ہیڈ لائنز میں نے پڑھ لیں اور ختم ہوئی تو میں نے کہا میں نے کوئی غلطی کی ہے، میرے خیال سے میرے سٹریس پاز ٹھیک نہیں ہیں۔ تو مجھے آج بھی ان کا جملہ یاد ہے کہ آپ کی آواز بہت خوبصورت ہے، آپ کا تلفظ بہت اچھا ہے، بس تھوڑی سی محنت اور کیجئے اور کامیابی آپ کی منتظر ہے۔ کامیاب آپ ہو چکے ہیں، بس اپنے آپ پہ تھوڑا سا فوکس کیجئے، اور یقین کیجئے یہ جملہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، میرے لیے آب حیات تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد پھر پاکستانی میڈیا، بڑی سکرینز، میں آگے بڑھتا چلا گیا، زندگی چاہے جیسے انداز سے بھی ملی میں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، آگے بڑھتا گیا، اور اب کل جب میں نے وہ ولاگ سنا مادام کا، تو اس کے بعد مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ میں اس ولاگ کے ذریعے کچھ بات کر سکوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مادام ریڈیو پاکستان کی
عمارت بے شک کنکریٹ کی بنی ہوئی ہے، لیکن جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے آپ کی قدر نہیں کی، وہ اصل میں کنکریٹ کے ہیں، ان کے دل کنکریٹ کے ہیں، عمارت نہیں ہے۔ میں ادب کے ساتھ عرض کروں گا، یہی سبب ہے کہ آج پاکستان ٹیلی ویژن کی سکرینز پر ہمیں وہ بھنڈز نظر آتے ہیں، وہ ہمیں اردو کی الف بے ہوتی نظر آتی ہے، وہ ریڈیو پاکستان میں بھی وہ اغلاط نظر آتی ہیں جو کبھی ان اداروں کا خاصہ تھی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 30-35 سال میں ہم نے کون سا ہیرو پیدا کیا جس کی ہم نے قدر کی ہو، اور آپ ایسے لیجنڈز جو ہیں، ہاشمی صاحب جو آپ کے ساتھ ہمارے سینئر ہیں وہ بھی، اور اس کے ساتھ تمام سینئرز جو ہیں، ہم بیسیکلی ناقدرے جو لوگ ہیں نا، یہ جو اشرافیہ اور یہ جو اپنے آپ کو افسر سمجھتے ہیں، جن کی گردنوں میں سریا ہوتا ہے، یہ ناقدرہ پن کرتے ہیں۔ مجھ جیسے اور بے شمار ان گنت لوگ، اب دیکھیں آپ کے سوشل میڈیا پہ آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے۔ آپ خود کو اکیلا مت سمجھیے، آپ خود کو تنہا مت سمجھیے۔ میں آپ کی جذباتی وابستگی سمجھ سکتا ہوں، وہ مادر علمی ہے ہم سب کی، لیکن آج ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میں اب اپنی یادداشتیں آپ سے شیئر کروں گی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یادداشتیں آپ لکھیں گی بطور لکھاری کی حیثیت سے، تو ہم نے آپ کو بات کرتے بھی سنا ہے، تو یقیناً جس طرح آپ بات کرتی ہیں اور پھول جھڑتے ہیں، ویسے ہی آپ نے قرطاس کو چمکا دینا ہے، وہاں پہ گویا بہار آ جانی ہے جب آپ بیتی لکھیں گی۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا، اور آپ کے بہت سے چاہنے والے بھی آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ اس کو لکھیے۔ شیئر کرنا اچھی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی یونیورسٹیز کو، جہاں پہ اس وقت جو ہے میس کام پڑھایا جا رہا ہے، جرنلزم پڑھایا جا رہا ہے، وہاں پہ مادام کو بلایا جائے وزٹنگ فیکلٹی میں، ان کے لیکچرز وہاں پہ ڈیلیور کروائے جائیں، اور کیونکہ یہ ایک پوری یونیورسٹی ہیں، ایک جامعہ ہیں، اور جو ایک تجربہ ہوتا ہے وہ ہزارہا کتابوں کے اوپر جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے مختلف ولاگز دیکھے ہیں، آپ سوشل ایشوز پہ بہت اچھا بولتی ہیں، اور آپ سے اچھا کون بول سکتا ہے، تو آپ اپنے اس فیس بک کو اور اپنے یوٹیوب کو، اس کے ساتھ ٹک ٹاک کو، اپنے ڈیجیٹل میڈیا کو آپ ایکٹیو رکھیں، روزانہ 10 منٹ نکالیں، 15 منٹ نکالیں، مختلف ایشوز پہ بات کریں، لوگوں سے کنیکٹ رہیں۔ یقین کیجئے، ریڈیو سے جو پیار آپ کو ملا، جو محبت آپ کو ملی، وہ یہاں پہ مزید گل و گلزار ہو جائے گا۔ آپ کا ولاگ یقیناً مجھے اور آپ کے بے شمار دیکھنے والوں کو وہ دکھی بھی کر گیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزادی دے کے ایک بڑا پلیٹ فارم دے دیا ہے اس وقت سوشل میڈیا کی صورت میں، اور یہاں پہ ہزارہا تشنگان علم مجھ ایسے مبتدی آپ سے فیض پانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً علم کو آگے بانٹنا بھی نیکی ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ریٹائر نہیں ہوئیں، یا کسی نے اگر جبری کوشش بھی کی ہے تو اس کی مذمت ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ گھٹیا ہیں، میں ان پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریٹائرمنٹ نہیں ہے، یہ آپ کو آزادی ملی ہے مزید آگے بڑھنے کے لیے، اور لاکھوں لوگ جو ہے آپ کے ساتھ مزید جڑنے والے ہیں انشاءاللہ۔ میں ان گھٹیا لوگوں پہ، ان گھٹیا کرداروں پہ، نیچ کرداروں پہ بات نہیں کرنا چاہتا جو آپ ایسے اہل فن، اہل علم کی جو عزت ہے اور جو مرتبہ ہے اور جو وقار ہے اس کا خیال نہیں رکھ پاتے۔ میں پازیٹیو بات کروں گا، اور پازیٹیو بات یہی ہے میری ماں کہ اسکائی از دا لمٹ، اب آپ آزاد ہیں، اور اب آپ کے بہت سارے بچے میرے جیسے اسٹوڈنٹس وہ منتظر ہیں کہ کب آپ بولیں، ہم سنیں، سیکھیں، اور زندگی کو باوقار انداز سے آگے بڑھا سکیں۔ سو بہت ادب، بہت احترام، بہت پیار۔ آپ اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ دوستو، بادام عشرت فاطمہ کے اس چینل کو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور میرے اس ویڈیو لنک کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔